ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی معاملہ ایسے ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کے تو اخلاص کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو بات سن رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کرنے والا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے یا تو بڑا کوئی عقل مند سمجھ رہے ہیں یا دل کے اندر ان کے دل میں میری بڑائی پیدا ہو رہی ہے، لیکن جو بیٹھ کے سن رہا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بولنے والا ہمیشہ خطرے میں ہے۔ امام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، امام کے لیے، اور مؤذن کے لیے فرمایا اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ امام جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ اس کے دل میں آ سکتی ہے میں امامت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ زیادہ بڑا عالم ہے، زیادہ بڑا مفتی ہے، لیکن جتنا بڑا مفتی، جتنا بڑا عالم، اس کے پیچھے اسی درجے کا شیطان بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ وہ تو ہم پڑھتے ہیں نا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ، وہ 3 جگہ جہاں ہم پتھر مارتے ہیں جا کر، وہ پتھر مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی 3 مرتبہ۔ میرا رب کہہ رہا ہے نا کہ یہ عدو مبین ہے، تو ہم ہر وقت خطرے میں ہیں، یاد رکھیں۔ اور ایک خوشخبری یہاں یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خطرے میں سمجھے گا، جو اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھے گا، اس کی حفاظت کا اللہ کے ہاں وعدہ ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ جو کمزور سمجھے گا اپنے آپ کو، تو آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات دعا فرمائیے، آپ کی توجہ ہوگی تو میرے سے بات بھی ہو سکے گی، اور میں یہاں پر کوئی ایسی نئی بات کرنے نہیں آیا، وہی بات ہے جو ہم روز اپنے بڑوں سے سنتے ہیں۔ فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو